الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 21 شعبان المعظم 1442 ہجری، 4 اپریل 2021، یوم الاحد. سنڈے، اتوار، شنبہ. پارہ پہلا الف لام میم، سورۃ البقرہ دوسری سورہ، اس کی آیت نمبر 28 کا آخری حصہ جو ہے وہ ابھی انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. اللہ عز و جل نے کفار کو جھنجھوڑتے ہوئے، ان کو توبیخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ کیسے ان تمام نشانیوں کے باوجود کہ تمہیں جب کچھ نہیں تھے تمہیں زندہ کیا، جب زندہ ہوئے تو وہی رب تمہیں موت بھی دے گا اور پھر واپس دوبارہ زندگی. جب یہ ساری نشانیاں ہیں تو تم کیسے اللہ عز و جل کی وحدانیت کا انکار کیسے کر سکتے ہو، کیسے کفر کیسے کر سکتے ہو؟ مسلمانوں سے بھی گویا کہا جا رہا ہے کہ جس رب نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، تمہارے زندہ رہنے کی تمام لوازمات، تمام چیزیں تمہیں فراہم کی، ایک خوشحال زندگی تمہیں دی، اس کے بعد تمہیں قبر میں جانا ہے، پھر اٹھنا ہے. ان تمام چیزوں کی ہونے کے باوجود تم کس طریقے سے اپنے رب کی نافرمانیاں کر سکتے ہو؟ اور پھر سب سے بڑی چیز جو بتائی گئی، سب سے بڑی نشانی، سب سے بڑا ثبوت جو اللہ عز و جل کی وحدانیت کا، اللہ عز و جل کی ربوبیت کا دیا گیا، وہ سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ فرمایا ثم الیہ ترجعون. جب زندہ ہو جاؤ گے، دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، سوالات جوابات ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر جو عرصہ برزخ کا ہے اتنا عرصہ رہنے کے بعد اب جو تمہاری اصل منزل ہے، جو تمہارا اصل ٹھکانہ ہے، جہاں تمہیں واپس پہنچنا ہے، جہاں سے شروعات ہوئی وہیں تمہیں واپس لوٹنا ہے، وہ کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون. اسی رب کی طرف، اسی پاک پروردگار کی طرف تمہیں دوبارہ لوٹنا ہے. اب تمہارا سارا حساب و کتاب، جو کچھ تم نے کیا، جیسے اعمال کیے، جو نیکیاں کی، جو برائیاں کی، سب کچھ اب تمہیں یہاں پر اس کا حساب دینا ہے. صاف صاف بتا دیا گیا، اعلان ہو گیا کہ اب کہیں اور تم نہیں جاؤ گے، جاؤ گے تو اسی پاک پروردگار، اسی رب کی بارگاہ میں دوبارہ لوٹو گے. ثم الیہ ترجعون. تو جب پتا ہے کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، سارے اعمال کا حساب دینا ہے، نیکیوں کی جزا مل جائے گی، بدیوں کی برائیوں کی سزا ملے گی، جب پتہ ہے ساری چیزیں ہیں، تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا، تمہاری حالتیں بتا دی گئی کہ تمہیں زندگی دینے والا بھی وہی، موت دینے والا بھی وہی، اور پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اب اپنے اعمال کا حساب، اپنی نیکیوں کا ثواب، اپنی برائیوں گناہوں کا عذاب، اسی سے تمہیں ملنا ہے. سب کچھ بتا دیا گیا، ساری چیزوں کا اعلان کر دیا گیا. تو اب بھی کیسے تم نافرمانی کر سکتے ہو؟ کیسے اے کافروں کیسے کفر کر سکتے ہو؟ اے مسلمانوں کیسے نافرمانیاں کر سکتے ہو؟
گویا کہ صاف صاف اعلان ہو رہا ہے کہ یعنی آدمی کو یہ رہتا ہے کہ جانا کہاں ہے، منزل کا پتہ نہیں، وہ بھٹکتا رہتا ہے. یہاں تو منزل بھی بتا دی گئی اور منزل تک پہنچنے کا راستہ بھی بتا دیا جائے، وہ سارے راستے بھی بتائے جا چکے ہیں. شروعات کہاں سے ہوئی تھی وہ بھی بتایا گیا، رہنا کہاں ہے وہ بھی بتایا گیا، کیسے رہنا ہے وہ بھی، اور رہنے کی ساری چیزیں، ساری لازمی ضرورتیں، سب کچھ عطا بھی کر دیا گیا، سب کچھ دے بھی دیا گیا. اور پھر اس کے بعد موت، تو موت کا بھی سارے حالات بتا دیے گئے کہ مرنے کے بعد بھی یہی نہیں کہ مر گئے تو کھیل ختم، نہیں، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ زندگی ملے گی، سوال و جواب ہوں گے، برزخ کا جو ماحول ہے وہ رہے گا. اور پھر یہی نہیں، پھر یہ کہ اب اصل منزل کی طرف، جو منزل تمہاری حقیقی ٹھکانہ جو ہے، اس ٹھکانے کی طرف اب لوٹ کر جانا ہے. آخری جو ہے تمہاری حالت، 5 حالتیں جو تھیں، لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے. تو اس کی تیاریاں کر لو، سب کچھ ملا ہے، سب کچھ بتا دیا گیا، تو اب اس کی تیاریاں کرو، غافل مت رہو. سب کچھ ہے مسلمانوں، تم بھی غافل مت ہو جاؤ. ایمان لے آئے، بہت بڑی بات ہے، یہ اس کا احسان ہے، ایمان لے آئے. اب اس ایمان کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. تمہارا دشمن شیطان لعین وہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے ہر لمحہ. تم ضرور غافل ہو لیکن وہ غافل نہیں ہے، وہ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے تمہارے ایمان کو ختم کر دے. ایمان زائل ہو گیا، تم اپنے آپ منزل سے بھٹک جاؤ گے، منزل کچھ اور ہو جائے گی، ٹھکانہ کہیں اور بن جائے گا. جو ٹھکانہ تمہارا جنت بنایا ہوا ہے، اگر ایمان ختم ہو گیا، زیادہ سفر نہیں رہا، ایمان نہیں رہا، اللہ نہ کرے، تو پھر ٹھکانہ کہیں اور بن جائے گا. تو اے مسلمانوں، کیسے نافرمانی کر سکتے ہو؟ اس رب کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہو جس نے تمہیں عدم سے وجود میں لایا، زندگی عطا فرمائی، زندگی کے ساتھ ساتھ تمہیں ایمان کی دولت بھی عطا کی. کتنا بڑا احسان ہے اس کا. کہیں اور پیدا کر دیتا کسی غیر مذہب میں تو کیا کرتے؟ کتنی مورتیوں کے آگے سر پٹکتے، کون کون سے کراس کے آگے تم اپنے ماتھے کو ٹیکتے، پتہ نہیں کیا کچھ کر رہے ہوتے. یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، تمہیں ایک رب کے ماننے والے کے یہاں پیدا کیا اور ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے رسول پر ایمان لانے کی تمہیں سعادت بخشی. تو اب اس ایمان کا، اس کی حفاظت کرنا یہ تمہاری ذمہ داری. کیسے؟ کیف تکفرون باللہ، ان تمام چیزوں کے باوجود تم کیسے نافرمانی کر سکتے ہو؟ تمہارے لیے تو ضروری، اور زیادہ ضروری ہے کہ اس رب کی فرما برداری کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، نمازوں کی پابندی، جو کچھ فرائض اس نے تم پر کیے ان فرائض کی ادائیگی کرو، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو. ایک سچے مسلمان کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے جب تمہارا وقت آ جائے تو دنیا سے کلمہ پڑھتے ہوئے تمہاری رخصتی ہو، اور پھر قبر میں جو میں نے ڈیٹیل سے حالات پیش کیے ویسی زندگی برزخ کی مل جائے، اور پھر آخر میں ثم الیہ ترجعون، خوشی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ جانا ہے. تم یہ ساری نشانیاں ہیں، تو پھر کیسے نافرمانی کر سکتے ہو؟ جہاں کافروں کو زجر و توبیخ کی جا رہی ہے، وہیں پر مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نافرمانیوں سے باز آ جاؤ، اپنے رب کی فرما برداری کرتے رہو، اور دعا کرتے رہو کہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، اور ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچو، اور قبر کے بعد پھر حشر میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچو، ایمان کے ساتھ پہنچو. تو اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ایمان کی سعادت نصیب فرمائے، ایمان کے ساتھ موت نصیب فرمائے، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نصیب فرمائے، قبر و حشر کی زندگیوں میں ہمیں آسانیاں عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہمیں اپنی بارگاہ میں
کم سے کم یہ ہو کہ یا اللہ تو نے جو ایمان دیا تھا وہی ایمان اپنے ساتھ لے آیا ہوں، یا اللہ اسی ایمان کے صدقے میں، اپنے حبیب کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے۔ کاش ایسا ہی ہو جائے، ایسے ہی اس رب کی طرف ہم بھی لوٹ چلیں۔ آمین آمین یا رب العالمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہاں پر یہ آیت نمبر 28 اللہ کے کرم سے مکمل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ اگلے آڈیوز میں آیت نمبر 29 کو شروع کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔